ایک زمانے میں چولستان کی جادوئی سرزمین کے دل میں کوکو نام کا ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا۔ کوکو کوئی عام چوہا نہیں تھا۔ وہ اپنی دلکشی، مہربانی اور یقیناً اس کے مشہور سورخ شارٹس اور پیلے رنگ کے جوتوں کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے پیارے دوستوں کیٹو ماؤس اور گوبی دی ڈاگ کے ساتھ جنگل میں ایک آرام دہ بیل میں رہتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح کوکو نے فیصلہ کیا کہ یہ گھاس کے میدان میں پکنک کے لیے بہترین دن ہے۔ وہ بیستر سے باہر نکلا، اپنی سرخ شارٹس پر پہن لیا اور اپنے پیلے رنگ کے جوتے پہن لیے۔ خوشی سے اونچی سیٹی بجاتے باہر کھلی فضا میں نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ گھاس کا میدان رنگ برنگے جنگلی پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے اور دوستانہ پرندے گونج رہی ہے جو اسے پکنک کے لیے ایک بہترین جگہ بنا رہا ہے۔ کوکو بھاگتا ہوا کیٹو کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ کیٹو نے آج اپنا سب سے پیارا لباس پہنا تھا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیوں کوکو، کیا حیرت ہے؟ اس نے کہا۔ میں آج ہی پکنک منانے کا سوچ رہا ہے۔ کوکو اور کیٹو نے ایک پکنک کے لیے کمبل، سینڈوچ، تازہ پھل اور سامان کی ایک ٹوکری جمع کیا اور وہ گھاس کے میدان میں چلے گئے۔ جب وہ نرم گھاس پر کمبل بچھا رہے تھے تو سورج ان پر چمک رہا تھا، جو چولستان کی کہانی کے لیے بہترین ترتیب کی طرح لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی پکنک پر دعوت کرنے ہی والے تھے کہ انہیں جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ گوبی دی ڈاگ باہر نکلا۔ اس کے لمبے کان تھے اور اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی۔ ارے کوکو، کیٹو، کیا میں بھی پکنک میں شامل ہو سکتا ہوں؟ گوبی دی ڈاگ نے پوچھا۔ اس کی بڑی بے وقوف مسکراہٹ کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ کوکو اور کیٹو نے قہقہ لگایا اور گوبی دی ڈاگ کا کھولے ہاتھوں سے استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے سینڈوچ شیئر کیے، ہن سے اور چولستان کی جادوئی سرزمین میں ان تمام مہم جوئیوں کے بارے میں بات کی۔ یہ دوستوں خوبصورت شاندار دن تھا اور ان کی دوستی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، کوکو، کیٹو اور گوبی دی ڈاگ نے اپنی چیزیں ایکٹھی کیں اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ زندگی کی سادہ خوشیوں، دوستی کی گرم جوشی اور اپنی جادوئی دنیا کے سحر کے لیے شکر گزار تھے۔ اس رات جب کوکو اپنے آرام گاہ میں لیٹا تھا، وہ خوشی سے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چولستان میں ہر دن محبت، ہنسی اور اس قسم کے جادو سے بھرا ہوتا ہے جو صرف ان کے گھر جیسی جگہ پر پایا جا سکتا ہے، اور اس طرح خوشی سے بھرے دلوں کے ساتھ تینوں دوست سو گئے۔ اگلے دن نئی مہم جوئی کرنے اور مزید پیاری یادیں بنانے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال چولستان میں ہر دن ایک نئی شاندار کہانی کے ساتھ سامنے آنے کا موقع دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی تو فالو اور لائک ضرور کریں اس طرح کی مزیدار کہانیوں کے لیے۔ خدا اب سب کو خوش اور سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔